میرا نام سر شاہد ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیوٹر کا بھی اور اکاؤنٹس کا بھی۔ میں حال ہی میں یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیا میں نے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک عجیب سی بات یہ آ رہی ہے کہ اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنی چاہیے، سٹیپ وائز کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے، آیا کہ ناظرہ اس کو کرنا چاہیے، احادیث سے اس کو سمجھنا چاہیے یا کیسے؟ کیونکہ اگر ہم احادیث کو بھی اٹھا لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ احادیث کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کچھ ضعیف ہیں یا حسن ہیں یا اس کا مطلب کسی خاص وقت کے لیے تھا۔ تو ایک عجیب سا مطلب کہ ذہن کے اندر ایک وہ تلاطم ہو جاتا ہے کہ آدمی کرے کیا کرے، کس طریقے سے اس کو مطلب کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک سیدھی راہ کے اوپر آ جائے کہ اسے قرآن پاک کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چل کے کم لیکن کامل علم کو حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے، توجہ ہوئی ہے، اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھیے، اور جب اللہ کا فضل ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کے جناب میں۔ میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی۔ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتے تھے۔ بدو نہ فلسفی تھے، نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ عربی زبان یہ ان کی اپنی تھی۔ تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم ہے۔ پھر قرآن کے متن ہی کو اصل سمجھیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا، قرآن پر فکر کا، قرآن پر سوچ کا۔ اس کے بعد اگلے مراحل بھی آئیں گے۔ اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے واقف ہونے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں کہ جو تو ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اب ان میں اس واقعے کے ضمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا، اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی۔ اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے اس کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کو اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں۔ اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نان نیچرل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، یا اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ قانون وہی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا۔ اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام یہ ہے، یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ انلیٹرڈ ون، حضور کی نشان بھی یہی ہے، امی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے
کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.